ان کے بارے میں آیا وہ چپ چپ کھڑے ہوں گے، عرض کریں گے اے مالک ہم نے دنیا میں راتوں کو عبادت اور دن کو روزہ اور نیکیاں اس لیے نہیں کی تھی کہ یہ جنت مل جائے، مالک ہم تیری نظر اتفاق کے متمنی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تو محبت کی نگاہ سے اپنا مکھا دکھا دے، ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم محبت کی نگاہ ہم پر ڈالے، اس کی اتنی قدر ہوگی، اتنی قدر ہوگی۔ فرمایا کہ جب پہلی رات ہوتی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک میں آتی ہے، فرمایا جب پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر اتفاق فرماتا ہے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی طرف من نظر الیہ، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دفعہ نظر محبت اور نظر اتفاق فرما دے، لم يعذبه ابدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اسے عذاب نہیں دے۔ تو اس مائع مقدس کی قدر کرنے والے، ایک ایک ساتھ کی ایک لمحے کی قدر کرنے والے خوش نصیبوں کی خوش قسمتی کا کیا حال ہوئی۔ اور حضور نے فرمایا یہ تو پہلی ایک تحفہ تھا، دوسری بات کی طرف چلتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا تحفہ یہ ہے فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ، آقا نے ارشاد فرمایا کہ شام کے وقت روزے داروں کے منہ کی بو، آقا ارشاد فرمایا روزے داروں کے منہ کی بو، آقا فرماتے اطیبو عند اللہ من ریح المسک، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے، یعنی روزے دار کے منہ کی جو بو ہے شام کے وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ بڑی معلوم ہوتی ہے، اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ وہ بو نہیں ہے جو کہ انسان کے منہ میں تمباکو سے مفتعلی علی کے مادہ رہ جانے کی وجہ سے آتی ہے، بلکہ یہ اس بو کا ذکر ہے جو میدا کے خالی ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے، جو میدا کے خالی ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ بڑی معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر یہ دوسرا انعام تھا، دوسرا تحفہ تھا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے چل کر ارشاد فرمایا کہ تیسرا تحفہ کیا تھا، تیسرا تحفہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، حضور ارشاد فرماتے ہیں جو روزے دار، جو خوش نصیب، جو سعادت مند، جو دن کو روزہ رکھتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں اور پھر ایک ایک لمحے کی قدر کیے بیٹھے ہیں، انہیں خوشخبری ہو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا انعام یہ بتایا کہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ، فرشتے ان خوش نصیبوں کے لیے من کل لیلۃ، اور رات ان خوش نصیبوں کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ آپ خود ہی سوچ لیں، اس چیز کے بعد خود ہی سوچ لیں، فرشتے وہ مخلوق ہیں جن سے خطا سرزد نہیں ہوتی، جن کا کام ہی یہی ہے جو اطاعت کے لیے پیدا کیے، ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ ارے اس بندے کی خوش قسمتی کا کیا پوچھتے ہو جس کے گناہوں کی بخشش کے لیے استغفار رب کے حضور فرشتے کر رہے ہیں۔ تو یہ تیسرا انعام ہے۔
आका अलैहिस्सलाम ने हुजूर ने फरमाया चौथे इनाम की तरफ चलते हैं। हुजूर ने फरमाया कि चौथा इनाम ये है कि जो सारे इस माह मुकद्दस के अंदर सर से लेकर पांव तक रोजे की हालत में होते हैं, अगर कोई उनसे जगना भी चाहे तो वो वापस इरशाद फरमाते हैं कि मैं रोजे की हालत में हूं। उनकी कहने का मतलब जुबान का भी रोजा होता है और इसके साथ हाथ और पांव का भी रोजा होता है। अरे हर चीज रोजे से होती है। उनके बारे में चौथा इनाम अल्लाह तबारक व तआला है। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें चौथा इनाम यह देते हैं कि फ़इन्नल्लाह यामुरु जन्नतहू, अल्लाह तबारक व तआला अपनी जन्नत को हुक्म देते हैं। और वो हुक्म क्या देते हैं कि ऐ जन्नत इस्तइद्दी व तज़य्यनी लिइबादी, कि ऐ जन्नत तू मेरे बंदू के लिए मुकम्मल तैयारी कर ले और मुज़ज्जल हो जा। हुजूर फरमाते हैं औशका करीब है कि वो दुनिया की थकावट और दुनिया की आवट में रहकर वो जब तेरे पास आएंगे तो यहां पर वो आराम और सुकून तेरे। ये चौथा इनाम है। और पांचवें इनाम की तरफ चलता हूं। हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब यानी ये माह मुकद्दस पूरे एहतमाम के साथ और बड़ी सादत के साथ इसकी सादतें और फजाइल सारे के सारे समेटते हुए जब इस माह मुकद्दस की आखिरी रात आती है तो आका ने इरशाद फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब आखिरी